عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 2% کمی واقع ہوئی۔ برینٹ خام تیل $77 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ WTI $73، UAE مربن $69 فی بیرل میں فروخت۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد برینٹ کروڈ آئل خام تیل کی یہ کم ترین سطح ہے۔ امریکی شہریوں کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ بندی زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ ہر 4 میں سے صرف ایک امریکی شہری کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف جنگ نقصانات کے مقابلے میں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اکثریت کو خدشہ ہے کہ جنگ بندی زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ رائٹرز اور IPSOS سروے کے نتائج کے مطابق جنگ کے اثرات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ ان کی مقبولیت کی شرح کم ہو کر 34% رہ گئی، جو ان کی دوسری صدارتی مدت کے دوران اپریل میں ریکارڈ کی گئی کم ترین سطح کے برابر ہے۔ سروے میں شامل صرف 23% افراد کا ماننا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کے مقابلے میں امریکہ کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ 35% کے نزدیک امریکہ پہلے کے مقابلے میں کمزور پوزیشن میں ہے۔ نتائج کے مطابق 50% جواب دہندگان نے کہا یہ تنازع اپنے اخراجات اور نتائج کے اعتبار سے فائدہ مند نہیں تھا، جبکہ باقی افراد نے اس بارے میں کوئی واضح رائے دینے سے گریز کیا یا غیر یقینی کا اظہار کیا۔ اپریل میں ایرانی فضائی حدود میں تباہ ہونے والے F-15 طیارے کے فائٹر پائلٹ نے ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی سے متعلق ایسا انکشاف کیا جس نے امریکی عسکری حکام میں کھلبلی مچا دی ہے۔ پائلٹ نے بتایا کہ نشانہ بننے سے قبل اس نے فضا میں لاتعداد ایرانی ڈرونز کو ایک جیلی فش کی شکل میں پرواز کرتے دیکھا جو فضا میں کسی بارودی سرنگ کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ پائلٹ کے مطابق اس فارمیشن میں ایک بڑا ڈرون اوپر تھا جبکہ بے شمار چھوٹے ڈرونز اس کی ٹانگوں کی طرف اڑ رہے تھے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پائلٹ کا یہ بیان درست ہے تو یہ ایران کی ڈرون صلاحیتوں میں اعلیٰ ترین جدت کا ثبوت ہے۔ اور امکان ہے کہ ایران کو اس جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی تیاری میں چین اور روس کی معاونت بھی حاصل ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی تجہیز و تکفین کا آغاز 6 جولائی کو تہران سے ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انتظامی کمیٹی کے ترجمان نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا 7 جولائی کو قم، 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں تیز۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور واشنگٹن میں شروع ہوگا۔ بات چیت سفارتی اور عسکری دونوں سطح پر ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق مذاکرات کا آغاز مشترکہ سیاسی اور عسکری اجلاس سے کیا گیا۔ اسرائیل لبنان مذاکرات جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ شام کے صدر احمد الشورا نے کہا کہ ان کا ملک صرف لبنانی حکومت کی درخواست پر ہی لبنان میں مداخلت کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان سے ایسا لگا جیسے شامی فوجیں کل ہی لبنان میں داخل ہو رہی ہیں۔ صدر احمد الشورا نے کہا کہ اگر شام اور لبنان کے قومی مفاد میں ہوا تو وہ حزب اللہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ شام کو لبنان میں حزب اللہ سے نمٹنے تھے۔ فرانس میں ہیٹ ویو جاری ہے جس کے باعث گزشتہ جمعرات سے اب تک دریاؤں اور نہروں میں نہانے کے دوران ڈوبنے کے واقعات میں 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس کے کئی بڑے شہروں میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے اور یورپ کے مختلف ممالک میں گرمی کی لہر اپنے عروج پر ہے۔ فرانس کے محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز فرانس میں جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ فرانس کے ساتھ ساتھ اسپین اور اٹلی بھی اس شدید گرمی لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ دوسری جانب جرمنی میں بھی کئی افراد ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں اور وہاں بھی ہفتے کے اختتام تک درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ جرمن لائف سیونگ ایسوسی ایشن کے مطابق جمعے سے اتوار کے درمیان تیراکی کے دوران کم از کم 6 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔ برطانیہ میں بھی مسلسل بڑھتی گرمی کے سبب سینکڑوں سکولز بند، شہریوں کے لیے اہم ہدایات جاری۔